تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مصلحت نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا، لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس سے باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ اب آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، بھئی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندو، اس کا ذبیحہ تھوڑی حلال ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ 2-3 مطلب بیان کرے، لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس سے مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے، وہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے، اس سے مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے۔ اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا، ایک آدمی کے 100 مطلب نکلتے ہو نا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم، لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ وہ خود کہہ رہے کہ نہیں ہو میرا مطلب یہ، وہ کہہ رہا ہوں اس پہ مناظرہ کرو، میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی انسان نہیں ہے، نبی نور ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کافر کہا جائے گا، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا، اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا، اور وہ اگر جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا۔ محترم، جو آپ نے ویڈیو کلپ بھیجی ایک بیوقوف جاہل خبیث کی، پتہ نہیں اس کو کیسے مولانا کہا جائے، کون اس کو مولانا کہتا ہے، وہ بھی بیوقوف ہی کہلائے گا۔ اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی یا رسول کہہ کے پکارنا، یا نبی سلام علیک پڑھنا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اور جو آیت کریمہ پیش کی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس نے اس آیت کو نہ سمجھا ہے نہ اس کی تفسیر پڑھی ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کے کچھ لوگوں نے ندا کی، حضور کو بلایا، اللہ کو یہ بات ناپسند گزری اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان میں سے اکثر لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر تشریف نہ لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اللہ نے تو یہ تعلیم دی کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کے بلاؤ مت، تمہارے بلانے پر ان کا آنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تم انتظار کرو جب تک میرا حبیب خود سے اپنی مرضی سے باہر نہ آ جائے۔ مطلب کیا ہوا، تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو میرے حبیب کی بارگاہ میں کچھ حاصل کرنے کی، کچھ لینے کی، کچھ مدد کی ضرورت ہو تو تم پکارو نہیں، بلکہ جب بھی میرا حبیب اپنی مرضی سے تشریف لائے گا تب تم اپنی خواہش کو پیش کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ادب جو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا۔ اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر کے یہ یا نبی کہنا یا رسول کہنے کو منع کر رہا ہے، یہ ایک دم جاہل ہے۔ اچھا، رہی بات یہ کہ یا محمد یہ کہنا یہ ادب نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہو، جیسے مثال کے طور پہ یا احسان، اے یوسف، اے ابراہیم،
اے فلاں، اے اپنے دوست کو پکارنا، اپنے بھائی کو پکارنا، اس طرح نہیں پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، اور اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو. ہم نے تو کب کہا کہ یا محمد کہہ کے حضور کو پکارو، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کے، یا نبی اللہ کہہ کے پکارو. اس کے خلاف تھوڑی کوئی آیت ہے، نہ ہی کوئی حدیث ہے. اور اس نے یہ کہا کہ صحابہ نے کبھی نہیں کہا یا رسول، کبھی یا نبی نہیں کہا، تو یہ جاہل ہے، نہ حدیث پڑھی ہے نہ قرآن پڑھا ہے. کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول، یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر نہیں کہا؟ کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ نے بھی نبی کا اتنا ادب کرتے ہوئے بھی کبھی بھی قرآن میں اللہ نے نبی کو یا کہہ کے نہیں پکارا. ارے کتنا بڑا جاہل ہے. اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، لیکن یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر القاب کے ساتھ پکارا. اور اللہ ہمیں بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم میرے حبیب کو القاب کے ساتھ پکارو. اور جو یہ کہا کہ حدیث میں بھی نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، تو حدیث اس نے پڑھی کب ہے؟ بخاری شریف کو دیکھ لیجئے، جب بھی کوئی بات آتی تو صحابہ اکرام یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتے. مشکات شریف دیکھ لیجئے، مسلم شریف دیکھ لیجئے، ترمذی شریف دیکھ لیجئے، تمام کتب حدیث میں صحابہ اکرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے یا رسول اللہ ہی کہا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ کہنا جاہلوں کا طریقہ ہے. مطلب معاذ اللہ یہ صحابہ کو بھی جاہل کہتا ہے، اللہ کو بھی جاہل کہتا ہے، یہ کہہ کے اللہ نے بھی یا کہہ کے نہیں پکارا، جبکہ اللہ نے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. قرآن کی کتنی آیتیں، سورہ احزاب تو شروع ہی یا ایھا النبی سے ہوتی ہے، سورہ مزمل تو شروع ہی یا ایھا المزمل سے ہوتی ہے. کتنا بڑا جاہل یہ ہے. اور اس کو ملاتا ہے کہ تم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو اسٹیج لگا کر گندگی کے بازو میں. اگر کسی نے گندگی کی جگہ پہ صلاۃ و سلام پڑھا یا درود پڑھا تو وہ مکروہ ہے. کسی کے یہ کرنے سے کیا صلاۃ و سلام ناجائز ہو جائے گا؟ کیا درود پاک ناجائز ہو جائے گا؟ یہ بھی احمقانہ بات ہے. اچھا رہی بات کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اسی لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی یہ عقیدہ بیان نہیں کیا، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور جہاں چاہے جا سکتے ہیں. ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس محفل میں حاضر ہو گئے، اس محفل میں آئیں گے ہی نہیں، بلکہ جہاں وہ چاہے وہ جا سکتے ہیں. ہمارا تو تقاضا ادب کا یہی ہے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے، اس لیے کہ کھڑا ہونا یہ بھی ایک ادب ہے. جب تم ادب سکھانے کے لیے آئے ہو اور کھڑے ہونے سے انکار کرتے ہو تو یہ ادب کہا ہوا. واقعی میں ایسا جاہل میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں، اور اللہ کرے ایسا کوئی جاہل نظر بھی نہ آئے. اللہ تعالیٰ ایسے بے وقوفوں سے لعن آخر هذه الامہ اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے. کہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا. یہ مضامین شائع ہوئے. صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی. کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا، ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے. اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ ہے، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا. آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا، یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو. اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہے تیگ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟
پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے یا محمد آہو یا محمد آہو حاذا حسین مزمل بالدما ہو، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے. تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے اور ان کو برا بلا کہیں گے. صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے. بعض درود میں یا محمد کا استعمال ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ پکارنے کے معنی میں درست ہے جب آپ وصال فرما گئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ، یہ سب یا حبیب اللہ، یہ سب کلمات جائز ہیں، مسنون ہیں، 1400 سال سے امت میں رائج ہیں. یہ سب فتنے اس صدی میں شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھا. آپ کو اگر کبھی جانے کا موقع ملے اللہ نصیب کرے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت بھی جعلی مبارک سعودی ہے نا اقتدار پر، یہ حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کی اس وقت بھی جعلی مبارک ہے، اس پر بھی یا محمد یا احمد یا رسول اللہ کے کلمات لکھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑنے کی کوشش کی، اس کو تو کہیں الف کو کاٹا، کہیں یہ کہ 2 نقطے یا کے نقطے کاٹ دیے اور باقی یا کا پورا الف سمیت برقرار ہے. ہر شخص جو جاتا ہے وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے، تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مواج شریف کی تصویریں غور سے دیکھیں، یا اللہ اور یا رسول اللہ آج بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے نقطے کاٹ دیے ہیں، باقی وہ اتنا کاٹتے تو جالی ٹوٹ جاتی، وہ نہیں توڑ سکے، آج بھی برکت. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے آ کے ایسے عقیدے میں فتنے پیدا کیے ہیں. ان کی آمد سے پہلے امت 14 صدیوں سے، 1000 سال سے، 700 سال سے جو طریقہ چلا رہا ہے وہ کانسٹنٹ وہی تھا. یہ پورے عالم عرب، عالم عجم میں قصیدہ بردہ شریف پوری دنیا میں عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے، اور یا علماء پڑھتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی. عرب دنیا کا وظیفہ ہے حضور کو یا سے پکارنا. ایون جو نماز میں کہتے ہیں آپ السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بولیے سلام ہو آپ پر، بولیے اے نبی. یا عربی زبان میں یا اور ایھا ایک ہی معنی ہے. عربی زبان میں بولیے یا اور ایھا، اکٹھے بھی لکھ دیے جائیں تب بھی ایک معنی ہے، سیپریٹ لکھیں تب بھی ایک معنی ہے. میں آپ کو ایک علمی نقطہ سمجھا دیتا ہوں، اگر یہاں ہوتا بورڈ، بلیک بورڈ تو میں سمجھاتا، اب آپ کے پاس ہے نہیں. قاعدہ یہ ہوتا ہے مثلا اگر آپ نے لکھنا ہو نبی اللہ، کیا یا رسول اللہ، رسول لفظ رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طرح لکھنا ہو، اللہ کا نبی لفظ ڈبل لکھنا ہو، پھر اس کے لیے ایھا نہیں لکھا جا سکتا، پھر یا لگے گا. کیا؟ چونکہ ایھا سے الف لام لگانی پڑتی ہے پہلے لفظ کے ساتھ، اور الف لام تب لگتی ہے اگر سنگل ورڈ ہو. اگر ڈبل ورڈ ہو اس کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، تو پھر الف لام نہیں لگتی. یہ گرامیٹیکل چیز ہے. اگر خالی نبی کا لفظ ہو کیا تو عربی میں ایھا النبی کہیں گے، معنی ایک ہی ہوگا، کیا یا نبی، اس کا معنی ہوگا اے نبی. اگر نبی اللہ کہنا ہو پھر لکھا جائے گا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اگر یا رسول اللہ کہنا ہو تو لکھا جائے گا یا رسول اللہ. اگر صرف رسول کو پکارنا ہو، لفظ رسول، لفظ اللہ ساتھ نہیں، تو یا رسول نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے ایھا الرسول یا ایھا الرسول. یہ دونوں یا ایھا الرسول ایھا النبی سب ایک ہی معنی ہے. تو نماز میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. اے نبی یہ یا ہے. تو آج تک نماز میں حضور وفات 1400 سال ہو گئے، امت کو یہ کہ یہی نماز پڑھیں، تو حضور کو آج بھی اے نبی، ترجمے میں تو اے لکھا جاتا ہے نا، اے نبی آج بھی. تو جو وظیفہ اور سلام نماز میں رکھا گیا ہے، کتنا ظلم ہے کہ مسلمان اس پر اعتراض کریں اور باتیں کریں اور فتنہ کھڑا کریں کہ یا محمد یا نبی یا رسول نہیں کہنا چاہیے. اللہ نے نماز میں وظیفہ رکھا ہے اور اونچی عبادت میں یہ رکھا ہے، تو نماز کے باہر تو پڑھنا ہر وقت اور اونچی بات ہے. اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، یہ صلاۃ والسلام پوری دنیا میں صدیوں سے رائج ہے. حدیث میں آتا ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور اسلام کے ساتھ جا رہے تھے، جس پتھر پہاڑ اور درخت کے قریب سے گزرتے تو پہاڑ پتھر درخت بھی پکارتے السلام علیکہ یا نبی اللہ. اور یہ حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ کا معمول تھا. وفات کی ابن ماجہ میں، ترمذی میں، نسائی میں، صحاح ستہ میں حدیثیں ہیں. حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی تھے، حضور کی وفات کے بعد بھی یہ نوبت آئی کہ کوئی تکلیف تھی، حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، اس میں دعا کرتے اور حضور کا وسیلہ پیش کرتے اور کہتے یا محمد و یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی ھذی. حضور کی وصال کے بعد ایک تو یہ کہ انہوں نے حضور کی زندگی میں دعا کی، حیات میں، کہ وفات ہو گئی. حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا. کن کا؟ حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا. تو وہ کام کو جاتے ان کا کام نہیں ہوتا تھا، ملاقات کا وقت نہیں ملتا تھا. انہیں یاد آیا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی. دراصل یہ نابینا تھے حضرت عثمان بن حنیف. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری دعا فرمائیں بینا ہو جاؤں. حضور نے فرمایا میں دعا کروں یا تمہیں دعا سکھا دوں؟ خود کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ سکھا دیں. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد و یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی ھذی. یہ وسیلہ بھی پیش کرو، میرا وسیلہ، یہ مسئلہ بھی ساتھ واضح ہو گیا. میرا وسیلہ بھی پیش کرو اللہ کے حضور، اور یا محمد یا رسول اللہ پکار کر. حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی اور تھے نابینا، گھر گئے. بہقی میں آتا ہے کہ جا کے دعا کی، وضو کیا، نفل پڑھے، یہ دعا کی مصلی پر، اور یا محمد یا رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ کے دعا کی. دعا کر کے اٹھے، مصلی پر بینائی لوٹ آئی. وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آ گیا خلافت کا. یہ صحابی زندہ تھے، کوئی انہیں کام پڑ گیا. حضرت عثمان غنی کے پاس بار بار گئے، کام نہیں ہوا، وہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، مصروفیات تھی. پریشان ہوئے، انہیں یاد آیا کہ میں وہی وظیفہ پھر پڑھوں. انہوں نے گھر آ کے نفل پڑھے اور وہی وظیفہ پھر پڑھا، یا محمد و یا رسول اللہ کی پکار کر. پڑھ کے گئے، اسی دن کام ہو گیا. اس صحابی نے یہ حدیث پوری روایت کی. تو جو بات ایسی کرتے ہیں یہ لوگوں کی جہالت ہے، کم علمی ہے، مطالعہ نہیں ہے، اور فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور بچے بچیوں، طلباء طالبات اور نوجوان ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں. بالکل ذہنوں کو بند رکھیں ایسے فتنوں سے. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک صورت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ روضہ رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب کھڑے ہو کر سرکار کو خطاب کر کے سلام کرنا، یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وغیرہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اس میں اختلاف کرنے والا ہی بے وقوف ہوگا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یا اہل القبور، یا اہل القبر نہیں فرمایا، ایک قبر والے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام قبرستان کی قبور کو. اس سے معلوم ہوا، اور پھر یہ دوسری بخاری کی روایت بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب اگر آپ سلام کرتے ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں. تو لہذا روضہ انور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کرنا، آپ کو مخاطب کرنا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اختلاف اس بات میں ہو سکتا ہے کہ دور سے، ہزاروں میل دور سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سرکار میری آواز سن رہے ہیں، تو اس میں کیا کچھ قباحت ہے یا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، اور جب پہنچائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے، تو اس عقیدے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہاں کسی کی طاقت بشری پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. اس نے دیکھیں یہ موبائل کی ایجاد کی توفیق ہمیں دی ہے. آپ ابھی کال ملائیں، امریکہ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ وہاں سے ایک شخص آپ سے کلام شروع کر دے گا. جب ہم عام لوگ ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لیں کہ لاکھوں میل دور ہم فوراً اپنی آواز کو پہنچا دیں، اور لائیو میچز لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں میل دور میچ ہو رہا ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آمنے سامنے، تو یہ چیز اگر قدرت کاملہ کے تحت ہو تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دے. اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہے، اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. آپ سماعت فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے. دوسری بات، اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں بلکہ کوئی بھی ہزاروں میل دور سے اپنی طاقت بشری سے میری آواز کو سن لے گا،
یہ عقیدہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس نے ایک انسان کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے حاصل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اب نگاہ نہیں ہے، بس دوسرے وہ دور سے اپنی طاقت سے سن لیتا ہے، یہ غلط ہے. چنانچہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ دیکھیں ہم نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا مطلب یہی ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی. یہ یا پھر کچھ لغت کے قواعد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں، یا ہٹا کے ہم ایھا النبی کہتے ہیں، اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام. اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کہ. تو اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. نبی کو پکارنا شرک ہے. کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پکارنا غلط، نبی کو پکارنا شرک. اب یہ کہتے ہیں ملا کہتا ہے نبی کو مت پکارو اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا، یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکاروں گا. میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا. اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے، یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے تو یہ بندہ نہیں ہے، کفر کا بندہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر ہم بتاتے ہیں تم چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں تو ترکیب میں بتاتا ہوں، واقعی پکارنا بند ہو جائے گا. ترکیب مجھ سے پوچھو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں، اہل سنت و جماعت نبی کو نہ پکاریں، تو ایک کام کرو ہمارے میلاد کے پیچھے مت پڑھو. ایک کام کرو ہمارے درگاہوں کے پیچھے مت پڑھو، ہمارے آستانوں کے پیچھے مت پڑھو، اولیاء اللہ کے پیچھے مت پڑھو، ہماری جماعت کے پیچھے مت پڑھو، اہل سنت و جماعت کے پیچھے مت پڑھو، دارالعلوم علیمیہ کے پیچھے مت پڑھو، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے مت پڑھو، عبدالعلیم میرٹھی کے پیچھے مت پڑھو، محدث اعظم کی چھوچھوی کے پیچھے مت پڑھو، سید محمد ہاشمی کے پیچھے مت پڑھو، مولانا عبدالہادی کے پیچھے مت پڑھو، مولانا عبد الرحمان کے پیچھے مت پڑھو، نہ کسی عالم کے پیچھے پڑھو، نہ ہماری عوام کے پیچھے پڑھو. اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا پکارنا بند ہو جائے، نبی کو ندا کرنا بند ہو جائے، نبی کو یا کہنا بند ہو جائے، لوگ یا کہہ کر نہ پکاریں، تو ایک کام کرو جس نے سب سے پہلے پکارا اسی سے لڑ جاؤ. جس نے سب سے پہلے پکارا ہے اسی سے لڑ جاؤ. ہم تو بہت بعد میں پکارے ہیں، اللہ نے پہلے پکارا ہے، اللہ نے پہلے پکارا ہے. جاؤ خدا سے لڑ جاؤ، جو رزلٹ نکلے گا مان لیں گے، جو رزلٹ نکلے گا وہ مان لیں گے. تو وہ یہ کہہ کر کے جماعت والے بھاگے ہم کیا اللہ سے اب لڑیں، ہمارا گرو آدم کے معاملے میں لڑ چکا ہے اور آج تک کامیاب نہیں ہوا، آج تک کامیاب نہیں ہوا. تو جب وہ استاد نہیں جیتے تو یہ چیلے کیا جیتیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جب تیرے پرنسپل میں ہمت نہیں تو ڈسائپل میں کیا ہمت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اچھا اللہ نے پکارا، اللہ رسول سے بڑا ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ رسول سے چھوٹے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رسول سے بڑا ہے اور ملا چھوٹا ہے. اس ملا کی گردن تو کبھی پکڑو، اللہ بڑا ہو کر کے پکارے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو کہیں دور تھے، جہاں سرکار بیٹھے ہیں وہاں سے غائب تھے، اس انداز میں بھی یا کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا. بعد از وصال روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کیا، روضہ پاک سے دور کھڑے ہو کے انہوں نے یہ نعرہ لگایا جس نعرہ کو آج نعرہ رسالت کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے. اس سلسلہ میں البدایہ والنہایہ کے اندر جو ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ اس حدیث کی کئی سندیں لکھی کہ جس کو
दूसरे मकाम पर इब्न माजा सिहा की मुतअद्दिद किताबों के अंदर बयान किया गया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है और इमाम तिरमिज़ी ने उसको हसन सही कहा है, सनद भी उसकी मुकम्मल क्लियर की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक हाजतमंद आ गया। हाजतमंद वो कैसा इंसान था? हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे, रवायत करते हैं कि वो नाबीना इंसान था। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने कहा, उद्उल्लाह अन युआफियनी, अल्लाह से दुआ करो कि मेरी आंखें सही हो जाएं, मुझे आंखें मिल जाएं। उसको अगरचे पता है कि मेरा रब शारक से करीब है, लेकिन उसका यकीन है कि अगर सरकार सिफारिश करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। उसने आकर दरखास्त की। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आगे दो ऑप्शन रख दिए। फरमाने लगे, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं तो मैं दुआ कर देता हूं, और अगर चाहते हो तो सब्र करो, तुम्हें इस पर ही जन्नत मिल जाएगी। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शिअता अख़रतु ज़ालिका फहुव अफ़्ज़लु लिआख़िरतिका, चाहो तो दुआ मुअख़्ख़र करता हूं, ये तुम्हारी आखिरत के लिए बात मुफीद होगी, मतलब है जन्नत मिल जाएगी। दूसरे मकाम पर वाज़ेह जिक्र भी है, वो इन शिअता दऊतु लका, अगर चाहते हो तो अभी दस्ती दुआ मांग लेता हूं, अभी कर देता हूं और तुम्हारा काम बन जाएगा। अब दो चीजों का जब बयान किया तो सहाबी उन्होंने ये कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला बल उद्उल्लाह ली, मैं तो अभी दुआ करवाना चाहता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। अब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया, फरमाया अन यतवद्दा व युसल्ली रकअतैन, कि वो जाके वुजू करे और 2 रकअतें पढ़े, और 2 रकअतों के बाद फरमाया मेरी जुबान से दुआ की जरूरत नहीं, दुआ मैं बताता हूं, तुम जाके खुद ही मांग लो। हिकमत थी कि कल कोई ये ना कहे कि ये बात सरकार के साथ खास थी, ताकि क़यामत तक किसी की कोई मुश्किल हो, लफ्ज ये बोले उसकी मुश्किल दूर हो जाएगी। पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने उनको अल्फाज सिखाए। क्या अल्फाज थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं। कैसे? बेनबीये का, तेरे नबी के वसीले से, तेरे नबी के वसीले से। बेनबीये का, ये इब्ने कसीर ने भी, जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है, उसने इस अलविदा के अंदर ये जो 6ठी जिल्द है इसको जिक्र किया। इब्ने माजा है, ये इन्होंने लिखा कि इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन सही करार दिया। अब दुआ का तरीका दिया कि तुमने कहना है अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बेनबिय्ये का, मैं खुद नहीं मांग रहा, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के वसीले से मांग रहा हूं, उनके सदके से मांग रहा हूं, ये मेरी दरखास्त है। मैं 7 नबी रहमा के लफ्ज बोल के, पर तुमने ये कहना है जहां बैठ के दुआ मांगोगे, या मुहम्मदो इन्नी अतवज्जहु बेका फी हाजती हाज़िही, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारे सदके से रब से मांग रहा हूं, मैं तुम्हारे जरिए से अल्लाह से सवाल कर रहा हूं। ये खुद सरकार ने लफ्ज सिखाए कि तुमने रब से भी ये कहना है अतवज्जहु इलैका, मैं तेरी तरफ मुतवज्जो बेनबिय्ये का, तेरे नबी के जरिए से, और फिर तूने वहां बैठ के मुझे भी आवाज देनी है, या मुहम्मदो इन्नी तवज्जहतो बेका, मैं तुम्हारे रब से तुम्हारे जरिए से मांग रहा हूं। इस अंदाज में तुमने दुआ करनी है। इन्नी अतवज्जहु बेका फी हाजती हाज़िही, अपनी इस हाजत में कि मेरी आंखें मुझे मिल जाएं, ये तुमने जाके दुआ करनी है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई।
اب یہاں پر بھی اور ابن کثیر کی اس مجموعہ کے علاوہ طبرانی کی موج میں کبیر میں بھی یہ لکھا جو اس سے اگلی وضاحت ہے. جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، یہ شخص جو نابینا تھے وہاں سے نکلے. اب مجلس بدل گئی، جا کے وضو کیا، انہوں نے جا کے 2 رکعت نفل پڑھے. اس کے بعد جو دعا سرکار نے پکوائی تھی انہوں نے غائبانہ بیٹھ کے پڑھی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ، وہ دوسرے مکان میں ہے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا یا محمد انی اتوجہ بیکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ذریعے سے رب سے مانگ رہا ہوں، تم میری سفارش کرو. شفینی تھی، تم میری سفارش کرو. ادھر رب سے کہا کہ رب تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے نبی کے ذریعے سے مانگ رہا ہوں. اور سرکار نے کہا پھر مجھے بھی کہنا ہے، شاہ کے ساتھ مجھے آواز دینی ہے اور پھر کہنا ہے کہ تم میری سفارش کرو. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، وہ شخص چلا گیا. جس وقت صحابہ کہتے اس نے یہ دعا مانگی تو کیا ہوا؟ قال عثمان، وہی راوی جو حضرت عثمان بن حنیف ہیں، کہتے ہیں فواللہ ما تفرقنا ولا طال الحدیث بنا، کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی اور کوئی بات بھی لمبی نہیں ہوئی تھی، اتنا وقت ہی گزرا ہے کہ نابینے نے جا کے وضو کیا ہے، نابینے نے 2 رکعت نفل پڑے ہیں، نابینے نے دعا والا جملہ بولا ہے. کہتے ہم وہی بیٹھے تھے حتی دخل الرجل فإنه لم يكن بھی در قط، اتنے میں وہ اوپر سے آ گیا، ہم دیکھ رہے تھے اس کی آنکھیں چمکتی نظر آ رہی تھی. لا طال بن الحدیث، بات بھی لمبی نہیں ہوئی، کو 3-4 گھنٹے گزر گئے ہوں، مجلس بھی نہیں بدلی. وہ گیا تھا، ہم وہی بیٹھے تھے، تو پتا چلا اس کی مجلس بدلی، وہ دوسرے مکان میں گئے. وہ صحابی جو نابینا تھے انہوں نے وضو کیا، انہوں نے جا کے نفل پڑھے، انہوں نے وہیں بیٹھ کے دعا مانگی. اس مجلس میں آ کے نہیں، یہاں آئے تھے تو آنکھیں روشن ہو چکی تھی، وہاں دعا مانگ کے آئے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں وہ داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ان کی آنکھیں بالکل درست ہیں، لگتا تھا کبھی کوئی بیماری نہیں آئی، کبھی کسی طرح کا کوئی حرج ان آنکھوں کو نہیں ہوا. اب ہم نے جو ثابت کرنا تھا وہ ہے لفظ یا کے ساتھ نبی علیہ السلام کو پکارنا. میرے محبوب علیہ السلام نے خود ان کو سبق دیا، خود کہا جاؤ وضو کرو، خود کہا جاؤ نفل پڑھو، خود کہا تم نے یہ لفظ بول کے مجھے کہہ کے یا محمد انی اتوجہ بیکا، کہ میں تمہارے ذریعے سے رب سے مانگ رہا ہوں. تم نے یا کے ساتھ غائبانہ بیٹھ کر بھی مجھے ندا کرنی ہے. اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ پکارنا غائبانہ انداز میں بھی، یہ کل بھی حق پرستوں کا طریقہ تھا، آج بھی حق پرستوں کا طریقہ ہے. محتشم شامل حضرات، چونکہ ٹائم مختصر ہے، اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ البدایہ کے حوالے سے اور طبرانی کے حوالے سے یہ الفاظ بھی کہ وہ صحابی کہتے ہیں ما تفرقنا، ہم اٹھے نہیں، ولا طال بنا الحدیث، اور بات بھی لمبی نہیں ہوئی، حتی دخل الرجل فإنه لم يكن بھی در، یہاں تک کہ وہ عمل کر کے آ گئے. جو عمل سرکار نے بتایا تھا عمل انہوں نے کیا اور پھر آئے. ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا نام لے کر جو کام رب سے کہا جاتا ہے اللہ وہ کام پورا فرما دیتا ہے. میں اللہ دے نام دی قسم کھا کے کہہ سکنا، اے میرے کو قرآن شریف ہے تہاڈا ایمان بچان واسطے، اے لو اللہ دی قسم، مذہب اہل سنت حق اور سچ.